बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज टीवी के साथ मैं हूं उमैर ख़ान। नाजरीन, आज की कुछ अहम ख़बरें, कुछ अहम अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और आज की सबसे बड़ी जो ख़बर है वो अमरीकी कांग्रेस ने जो करारदाद मंजूर की थी पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए थे उसके ख़िलाफ़, उन्होंने 2-3 चीज़ों को डिस्कस किया था और उसके ख़िलाफ़ आज पाकिस्तान ने उनके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर दी है। जो अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में जिन चीज़ों को डिस्कस किया था, ख़ासकर जिस चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया था, उसमें जो पहली चीज़ थी वो थी पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है वो फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। उसमें धांधली के इल्ज़ामात थे और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बाकी जो पार्टियां थी उनको वो तमाम हकूक़ हासिल नहीं थे जो कि एक इलेक्शन में हासिल होने चाहिए। जबकि हम उनके मुकाबले में बाकी पार्टियों की अगर बात करें तो बाकी पार्टियों को वो तमाम हकूक़ हासिल थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने जो करारदाद पेश की थी और जो मंजूर कराई थी अमरीकी कांग्रेस ने, उसमें जो जिन चीज़ों को उन्होंने उठाया था, एक तो इलेक्शन के बारे में और एक इंसानी हकूक़ के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। और इसके साथ जब ये करारदाद उन्होंने पेश की और मंजूर हुई तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामलात में उन्होंने मुदाखलत की है। और इस पर जो इसहाक डार हैं वज़ीर ख़ारजा, जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने इस पर बात की और कहा कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है और सवाल ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, साइफ़र का इशू खड़ा हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका ने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके मेरी हुकूमत गिराई। ये तमाम लोग थे जो आज इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की है। वो लोग, तमाम लोग उस वक्त ये बात करते थे कि इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं, अमेरिका ने पाकिस्तान में किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की है और ये इमरान खान साहब ने मनगढ़ंत कहानियाँ घड़ी हैं और ये आवाम को और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, वो ऐसे कि इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाया था, जो उन्होंने सबूत भी पेश किया था और बाद में अदालत में जब ये केस चला तो अदालत ने कहा कि साइफ़र था और उसके ऊपर जो इमरान खान साहब को सज़ा थी वो भी ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास की है अमरीकी कांग्रेस ने, वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। अब ह्यूमन राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी और इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत एक डिफरेंट चीज़ है, दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए या ख़ुद को ज़्यादा समझदार समझने के लिए या साबित करने के लिए वो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर पेश करना चाहती है कि वो भी मुदाखलत, अगर इमरान खान ने कहा था कि मुदाखलत थी तो ये भी मुदाखलत है। हालांकि ये मुदाखलत नहीं है, वो इसलिए कि जब जहाँ पर इंसानी हकूक़ की बात, जिस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात करता है, जहाँ पर इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ होती हैं, वो वहाँ की जो आम पब्लिक है, वहाँ की जो असल जो रियल डेमोक्रेसी है, जो रियल डेमोक्रेटिक सोच रखने वाले लोग हैं, वो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल दूँगा। मिसाल ये है कि फ़लस्तीन में जब इसराइली उनको मारने लगे तो अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स सड़कों पे आए, वहाँ के लोग आए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज किए। उनकी एक सोच है इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अब इन्होंने जो आज करारदाद अमेरिका के ख़िलाफ़ पेश की और ख़ासकर उस करारदाद के मुकाबले में जो इन्होंने करारदाद पेश की, इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी मुदाखलत की। और उसकी यही वजह बनती है कि जो मैंने आपको बताई कि ये पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर में मुदाखलत का केस बिल्कुल भी नहीं बनता। इसके अलावा अमरीकी सदारती इलेक्शन यानी कि अमरीकी सदारती इलेक्शन जो कि नवंबर में होने जा रहे हैं, उसमें आज सदारती मुबाहिसा हुआ, प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई दो सदूर के दरमियान। एक साबिक सदर है और एक अमरीका का मौजूदा सदर है और दोनों कैंडिडेट हैं आने वाले इलेक्शन में, डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान। अब ये जो सदारती मुबाहिसा है अमेरिका में, बेसिकली ये होता ये है कि जो दोनों कैंडिडेट होते हैं वो आवाम के सामने आकर एक दूसरे से सवाल और जवाब करके एक तो उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर एक तो अपना प्लान देते हैं कि मेरी ये पॉलिसी है और आपकी ये पॉलिसी गलत थी, मैं इस पॉलिसी के साथ आऊँगा। और दूसरी चीज़
یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ صدر جو کہ کینڈیڈیٹ ہے الیکشن میں وہ اس قابل ہے کہ اسے صدر بنایا جائے. وہ اس حوالے سے ایک اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے اور دوسری چیز اس کی صحت دیکھی جاتی ہے اور اس کی انرجی دیکھی جاتی ہے کہ اس میں اتنی قابلیت فزیکلی اور مینٹلی اور اس کی جو قابلیت ہے وہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. اس صدارتی مباحثے کے بعد جو سامنے جو سرویز آئے جس کے اوپر لوگوں کی رائے جانی گئی کہ اس صدارتی مباحثے کو دیکھ کر آپ کس امیدوار کو سپورٹ کرنا چاہیں گے یا سپورٹ کر رہے ہیں، اس میں CNN نے ایک پول کیا اور اس پول کے نتیجے میں جو انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیے تو 33% کے اوپر اس وقت جو بائیڈن موجود ہیں اور 67% کے اوپر اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہیں. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس مقابلے میں بہت آگے ہے اس وقت جو بائیڈن سے. اس کا جو پاکستان کی اگر ہم اس کے ساتھ جوڑیں اور اس پر بات کریں تو آنے والا جو الیکشن ہے نومبر میں امریکہ میں جو ہونے جا رہا ہے اس میں ٹرمپ کی واضح پوزیشن اس وقت ہے. اور ٹرمپ اگر امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا پڑیں گے، یہ ایک اہم سوال ہے. جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں تو ٹرمپ نے پاکستان کی بات مان کر، عمران خان صاحب کی بات مان کر انہوں نے افغانستان سے طالبان کا ودڈرا کیا. اب یہاں پر ایک چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پاکستان کے ساتھ پالیسی اور پھر پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا. جس طرح امریکہ نے سپورٹ کیا ان کو، جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کے مطابق جو سپورٹ امریکہ نے اس حکومت کو کیا اور پھر کچھ اور لوگ ہیں ان کو امریکہ نے سپورٹ کی، کیا ٹرمپ اس سپورٹ کو برقرار رکھیں گے یا وہ اپنی ایک الگ پالیسی لا کر پاکستان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا، یہ آنے والا وقت ہی طے کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا جو کہ ہائی کورٹ نے اس میں ان کی سزا ختم کر دی تھی یا ملتوی کر دی تھی، وہ کیس آج نیب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسے سپریم کورٹ میں لے کر جائے گا. اب یہ کیس سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف یہاں سے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے تمام راستے بند کرنے کی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں ہر سطح پر. یہ کیس اگر سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے جو عزت مآب قابل قدر چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اگر ہم ان کی باقی جو کیسز ہیں اس میں ان کا سٹانس دیکھیں تو سامنے نظر آتا ہے کہ یہ کیس اگر سپریم کورٹ میں جائے گا تو چیف جسٹس صاحب وہی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے پہلے کیسز کے ساتھ کیا، وہ وہی کرنے کی کوشش کریں گے جس طرح وہ پہلے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کر چکے ہیں. اس وقت خاص کر جو کیس سنی اتحاد کونسل کا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس میں ایک اور چیز ہے. جو کیس کے دوران جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا اور اس کے بعد یہ جو تمام معاملہ تھا یہ بگڑا. اس کے اوپر چیف جسٹس اپنے اس فیصلے کو جو انہوں نے کیا تھا اور انہوں نے ہی پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا تھا، وہ اس کیس کو اور اس فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام جو سماعتیں ہوئیں اس کے دوران. لیکن جو باقی ججز صاحبان ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کا وہ جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا اور اسی سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھا. اب اگر یہ کیس سپریم کورٹ میں لگتا ہے اور چیف جسٹس سے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس طرح کی کوئی امید رکھنی چاہیے کہ وہ اس میں انصاف کر پائیں گے یا پاکستان تحریک انصاف اس میں فتح یاب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمر ایوب اس وقت جو انہوں نے کل جو فیصلہ آیا عمران خان کا جو نکاح کیس تھا اس میں جب وہ باہر نکلے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے انہیں گھیرا اور ان سے کہا کہ آپ احتجاج کی کال کیوں نہیں دیتے، اگر آپ احتجاج کی کال نہیں دیں گے تو پھر ہم اس طرح نہیں رہیں گے، پرامن نہیں رہیں گے. وہاں پر ان پر حملہ بھی کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو اس کے بعد عمر ایوب نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے 22 جون کو استعفیٰ دے دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری کے عہدے سے. اس کے بعد آج اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ عمر ایوب کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور نہیں کیا جائے گا. انہوں نے ایک قرارداد بھی پیش کی. لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب سے عمر ایوب نے استعفیٰ دیا تھا تو اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا تو پنجاب سے شیخ وقاص اکرم کا نام اس عہدے کے لیے فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اسے پنجاب کی طرف موڑنا چاہتے تھے. لیکن پھر پارٹی نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، عمر ایوب کی جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام ہیں، جو ان کے کارنامے ہیں وہ اہم ہے اور ان کو اس عہدے پر رہنا چاہیے.
لیکن یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈوب رہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مکمل طور پر ڈوب چکی ہے اور اب یہ سمندر میں غائب ہونے کے قریب ہے۔ وہ ایسے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اہم لوگ ہیں، جس میں جو شبلی فراز ہیں، رؤوف حسن ہیں، عمر ایوب، اور خاص کر اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آج کل کے جو چیئرمین ہیں گوہر علی خان، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا ہے۔ وہ اگر ہم بیرسٹر گوہر کی بات کریں تو وہ اس بندے میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے، اس بندے کی اتنی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایسے کہ وہ ڈیسیژن لینے کا اور اس کو جو فیصلہ لے لے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، یا اس کی اس طرح سے اس کی پرسنالٹی نہیں ہے، یا اس کی اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ اپنا کوئی ڈیسیژن لے ذاتی طور پر اور پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، جو پارٹی کے اندر سب سے جو رؤوف حسن صاحب ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اس وقت قابض ہو چکے ہیں، اور وہ یہ جو رؤوف حسن ہیں اور شبلی فراز ہیں، اگر ہم دیکھیں تو بیرسٹر گوہر ان سے اوپر ہے، چیئرمین ہیں، لیکن وہ ان کے انڈر کام کر رہا ہے۔ جو رؤوف حسن اور شبلی فراز کہتا ہے وہ اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو گروپ بنا تھا 21 لوگوں کا خیبر پختونخوا سے، وہ ایک امید کی کرن ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اگر پاکستان تحریک انصاف سے سائڈ پہ ہوتے ہیں یا پریشر ان کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حقیقی لوگ ہیں، جس طرح علی محمد خان کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی عزت ہے، جن کی حکومت پہ جو مخالف لوگ ہیں وہ بھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور وہ اصل معنوں میں پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں، اور برداشت کا جو ان کے اندر جو ایبلٹی ہے، جو ان کے اندر جو عنصر ہے برداشت کا، وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ پاکستان کی سیاست کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اسد کیسر صاحب ہیں، اس کے علاوہ شہریار افریدی صاحب ہیں، بڑے بڑے نام ہیں خیبر پختونخوا سے، اور بڑے بڑے نام اس وقت پارٹی کی جو مین پوزیشنز ہیں ان سے باہر ہیں، اور جو نئے لوگ تھے جو پاکستان تحریک انصاف میں بعد میں آئے وہ اس وقت پارٹی پر قابض ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ بکھیرنے میں اپنا پورا رول پلے کر رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔